السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل 6 کی پوری ٹیم کی جانب سے تمامی دیکھنے والوں کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ عید کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں احمد دوشی۔ ناظرین، گزشتہ ادوار میں دیکھا جائے تو ملن سازی کا ایک ایسا مرحلہ ہوا کرتا تھا عید میں کہ ہم دیکھتے تھے، عید سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو تمام ہی گھرانے ایک دوسروں میں محبتیں بھی بانٹتے تھے، اس کے علاوہ کھانا جو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ جو مساکین کا گوشت ہے وہ عموماً امیروں کے فریجوں میں ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن آج ہم عید کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ اس خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آج ہم آپ کے ملاقات کروائیں گے ملک کے ممتاز مزاح نگار اور آسا خاصا کتاب کے خالق جناب ڈاکٹر عزیز فیصل ہمارے ساتھ تشریف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اردو ہنکوں کا ایک بڑا نام جناب سید ماجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو افسانہ نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور بڑے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مسز ماجد مفیدہ، سیدہ مفیدہ ماجد صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جو متراجم میں بھی ان کا کام ہے اور افسانے میں بھی بڑا کام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو گفتگو کا بالکل آغاز کیے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی ہماری کہ ہم اس سلسلے کو بڑھائیں، اس میں مزاح کی بات بھی ہو، سنجیدگی بھی کہیں آپ کو نظر آئے، تو آپ کو ہلکا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اسی رسم کو میں میزبان کی حیثیت سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کہانی کا کوئی منظر یا پھر کردار مت سمجھو، کہانی کا کوئی منظر یا پھر کردار مت سمجھو، حقیقت کا بیاں ہے یہ فقط اشعار مت سمجھو۔ اچھا، بہت کہانی کا کوئی منظر یا پھر کردار مت سمجھو، حقیقت کا بیاں ہے یہ فقط اشعار مت سمجھو، محبت سے ملو گے تو محبت سے ملوں گا میں، بہت اچھا، محبت سے ملو گے تو محبت سے ملوں گا میں، محبت کا میں پیکر ہوں مجھے فنکار مت سمجھو، بہت 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 محبت سے ملو گے تو محبت سے ملوں گا میں، محبت کا میں پیکر ہوں مجھے فنکار مت سمجھو، تمہاری بے وفائی پر جو میں نے ساد لی ہے چپ، تمہاری بے وفائی پر جو میں نے ساتھ لی ہے، تمہاری بے وفائی پر جو میں نے ساد لی ہے چپ، یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے مجھے لاچار مت سمجھو، بہت بہت خوب، تمہاری بے وفائی پر جو میں نے ساد لی ہے چپ، تمہاری بے وفائی پر جو میں نے ساد لی ہے چپ، یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے مجھے لاچار مت سمجھو، بہت بہت کسی کے پیار کی خوشبو ہے شامل میری سانسوں میں، اچھا، کسی کے پیار کی خوشبو ہے شامل میری سانسوں میں، میرا بھی دل دھڑکتا ہے مجھے بیکار مت سمجھو، بہت واہ واہ، کسی کے پیار کی خوشبو ہے شامل میری سانسوں میں، بہت نوازی، کسی کے پیار کی خوشبو ہے شامل میری سانسوں میں، میرا بھی دل دھڑکتا ہے مجھے بیکار مت سمجھو، ہوا کے دوش پر دوشی کروں گا گفتگو تم سے، اچھا، واہ، دوش اور دوشی، واہ، ہوا کے دوش پر دوشی کروں گا گفتگو تم سے، تم اپنی سرحدوں کے اس یا پھر اس پار مت سمجھو، بہت اچھا، ہوا کے دوش پر دوشی کروں گا گفتگو تم سے، بہت تم اپنی سرحدوں کے اس یا پھر اس پار مت سمجھو۔ بہت تو یہ ہمارا بالکل تعارف تھا جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ اور ہمارے ناظرین اب چلتے ہیں، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ لائٹلی پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک دو ان کے کتاب جو معروف ہیں، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، تو میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ سب سے پہلے تو چینل 6 کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں بلا کر ہماری عزت افزائی کی، اور آپ کے تھرو چینل 6 کے ناظرین سے بات کرنے کا موقع ملا، تو میں اپنی طرف سے اور اپنے باقی ساتھیوں کی طرف سے چینل 6 کے تمام ناظرین کو عید کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے عید بھرپور طریقے سے منائی ہوگی، گوشت وغیرہ کھا کے، امید ہے کہ آپ کو بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوئی ہوگی، اور آپ ڈاکٹر ہیں تو وہ اپنے گاہک بھی تو نہیں بنا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو دوسرا PhD ڈاکٹر ہوں، تو یہ کچھ ایک دو باتیں عید کے حوالے سے، ایک دو اشعار ہیں۔ عید اس کی ہی یادگاری ہے، عید اس کی ہی یادگاری ہے،
جس کو ویڑے نے لات ماری ہے، واہ واہ، اچھا ہے، عید اس کی ہی یادگاری ہے واہ، جس کو ویڑے نے لات ماری ہے۔ ہم تو بڑے مزے سے اس بات پہ ہنس رہے ہیں نا، اگر ناظرین میں سے کوئی ایسا ہو جو بھگت چکا ہو تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد ہنسی کتنی آتی ہے اور پریشانی کتنی لیکن وہ اس ہوتی ہے۔ کیفیت میں اگر مبتلا ہوا تو تمہارا کہیں نہ کہیں آپ نے تو دیا۔ یہ ہمدردی کے عالم میں ہم آپ پر ہنس رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہے۔ تو ایک اور یہ قطع ہے اسی حوالے سے کہ ہومیو ڈاکٹر کے کہنے پر، ہومیو ڈاکٹر کے کہنے ہومیو ڈاکٹر کے کہنے پر یہ دوا آزما رہا ہوں میں، ہومیو ڈاکٹر کے کہنے پر یہ دوا آزما رہا ہوں میں، میرے بکرے کا ہاضمہ ہے خراب، اس کو پیپسی پلا رہا ہوں میں، واہ واہ، کیا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا، کیا اچھا، واہ، میرے بکرے کا ہاضمہ ہے خراب، میرے اس بکرے کو کا پیپسی پلا رہا ہوں میں۔ تو یہ عید کے حوالے سے کیا بہت اس کو بہت بہت پیپسی خوب، پلا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ شعبہ درس و تدریس سے بھی منسلک ہیں، پھر آپ ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ جو اتنا خوبصورت مزہ، اور حال ہی میں آپ کی آسا خاصا کتاب بھی آئی جو جس کی پذیرائی ہم نے پورے پاکستان میں دیکھی، تو کیسا لگتا ہے جب آپ کراچی سے خیبر تک جب آپ سفر کرتے ہیں تو ہر جگہ ہنسی بانٹتے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ عوام کا کیا؟ مجھے تو اپنی خوش بختی پر بعض اوقات فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں جا کر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لاتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا بہت بڑا صلہ ہے۔ میری پوسٹوں پر جب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا بھائی بہن آ کر یہ لکھتا ہے کہ جی ہم بہت اداس تھے لیکن آپ کی وال کو پڑھا اور آپ کے اس شعر کو پڑھا تو ہماری اداسی جو ہے وہ رفع ہو گئی، تو یقین مانے مجھے اسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ مالک نے جو یہ ہنر مجھے عطا کیا ہے اس نے تو مجھے اس کا صلہ یقیناً دینا بھی ہے، تو یہ عوام کی جو یہ پذیرائی ہے مجھے اب قیمت وصول ہو جاتی ہے۔ کیا بات، اچھا جی آپ نے محبت کی بات کی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ گیا، جو آپ کی محبت ہیں یہ مستورات میں کوئی اس کا اضافہ ہوتا ہے، جو خواتین کا اظہار زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے آپ کے ساتھ جو ان باکس کے حوالے سے؟ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ تو اپنی میں سمجھتا ہوں کہ ذہن پر منحصر ہے، میرے ساتھ بھی کئی خواتین ان باکس میں بات کرتی رہتی ہیں، اچھا اور یہ پھر ہر بندے کا ایک اپنا سوچنے سمجھنے کا انداز ہے۔ میں ظاہر ہے ایک یہاں پر اسکول میں پرنسپل ہوں، میرے 500 اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں اسلام آباد کے تعلیمی حلقوں میں میری ایک پہچان ہے، ادبی دنیا میں ایک چھوٹی سی پہچان ہے، تو میں جب بھی کسی مرد یا کسی خاتون سے ان باکس میں بات کرتا ہوں تو ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اتنے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میں مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو کہ میں اپنے ان چاہنے والے دوستوں میں سے کسی کے سامنے بھی کوئی خفیف سی شرمندگی بھی محسوس کروں۔ بہت زبردست۔ اچھا ہم تھوڑا آگے چلیں گے، ماجد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو شاہ جی آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عید جو ہے آپ اسی طرح تقسیم کا جو عمل ہوتا ہے، عید کا دوسرا دن ہے گوشت قربانی دے دیتے ہیں، پھر تیسرا دن ہے رشتہ داروں میں جاتے ہیں، کل کا دن جو ہوگا اس میں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ عید قربان جو ہے نا اس میں جس طرح سے قربانی ہم کرتے ہیں اور 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں، یہی وہ ہے جو ایک معاشرے کو جوڑ کے رکھتا ہے، یعنی سارے حصے ہی، جس طرح سے آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ اب زیادہ تر یہ رواج ہو گیا کہ اپنے فریج بھر لیے جاتے ہیں، ڈیپ فریزر میں ڈال جی دی بالکل جاتی ہیں ایسا ہی، چیزیں۔ مطلب گوشت کے 3 حصوں میں وہ تیسرا ایک حصہ تو ظاہر ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، غریب لوگ، دوسرا حصہ جو ہے وہ اقربا قریبی لوگوں کا، صحیح، تو وہاں پہ میرے خیال سے امید رکھی جا سکتی ہے آنے کی۔ تو ابھی مطلب کہنے کا مطلب یہ کم نہیں ہوگا، اچھا اضافہ ہی ہوتا چلا، تو اس میں پھر ہم جیسے کوئی شاعروں کو ادیبوں کو بھی آپ بلا کے اس میں باربیکیو کیا کرے تاکہ ہم بھی اس کا لطف لے سکیں۔ اچھا ہمارے ساتھ مسز ماجد بھی، مفیدہ ماجد صاحبہ بھی تشریف فرمائے، تو آپ یہ بتائیں کہ آج تک آپ دونوں کے درمیان کبھی شاہ جی کی انٹری ایسے ہو گھر میں کہ ایک دم آئے اور غصہ آگ بگولا ہیں، سیکھ پائیں آپ سے، کچھ تلخ کلامی کی ہو، پھر اپنے کمرے میں چلے گئے ہوں، کبھی ایسا ہوا؟ کوئی ایسا ہوا؟
نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا کبھی ایسا ہوا؟ ہاں جی کبھی ایسا نہیں ہے، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ یہ جا کے تجربہ کریں نا. نہیں جا کے تجربہ نہ کیجیے گا، یہ میزبان پہ آپ کہیں آ جائیں. آپ نے ذہن میں ڈال دیے، اور شاید یہ آج کیونکہ ان کی عادت ہے تجربات کرنے کی. اچھا تجربات سے یہ اس کے دو پہلو نکلتے ہیں، کئی تجربے کی بیس پہ تو آپ سے. اچھا خیر تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کبھی اس کے علاوہ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے کہیں کام جانا ہے، فیملی کا کہیں کوئی ضروری کام آن پڑا ہے، لیکن شاہ جی کہیں لکھائی میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ کمرہ نہیں کھول رہے یا نہیں آ رہے، تو اس کے لیے کبھی ایسا ہوا آپ کے؟ نہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں کبھی انہیں ڈسٹرب نہیں کرتی ہوں. اچھا. اور میرے خیال میں ایک جو مرد اور عورت دونوں میاں بیوی یعنی جو ہوتے ہیں، تو وہ اگر مرد اس طرف مائل ہے لکھنے والی طرف، تو بیوی ساتھ دے گی تو وہ اچھا لکھ سکتا ہے اور ایک کامیاب انسان تبھی بن سکتا ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں یہی ہے کہ جب یہ مصروف ہوں تو کبھی بھی. اس کے علاوہ میں مطلب شادی کے بعد دیکھ لیا کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں، تو میں نے ظاہری بات ہے اب رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی رکھنا ہے، اور بھی اپنے سارے کام کرنا ہے، تو میں نے پھر اپنی ایک روٹین ایسی بنا لی کہ میں انہیں زیادہ ڈسٹرب نہ کروں. اچھا یہ جو آپ ڈسٹرب نہیں کرتی انہیں، اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی رائٹر ہیں، تو آپ یہ چیز سمجھتی ہیں کہ جو احساسیت کا کام ہے، جب کیونکہ چیز وارد ہوتی ہے تبھی لکھی جاتی ہے نا، تو اس حوالے میں آپ یہ باقاعدہ طور پہ سمجھتی ہیں. اگر آپ سمجھتی نہ ہوتی تو یقیناً گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوگا. نہیں میں سمجھتی ہوں اگر میں رائٹر نہ بھی ہوتی تو یہ ماں باپ کی تربیت کا کام ہوتا ہے. اچھا. اور میں نے اپنے گھر میں ماحول ہی ایسا دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرنے والا، مطلب ایک مصروف ہے تو دوسرا یہ نہیں کہ اڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کام تبھی کرنا ہے کہ یہ ساتھ دیں گے، تو اس طرح سے. تو میرے خیال میں شاید یہ وجہ ہے، اگر میں نہ بھی رائٹر ہوتی تو بھی میں ایسی ہی شاید ہوتی. اور ہاں جی اسی طرح سے ہماری زندگی ایسی ہی گزرتی. چلیں پروگرام میں آگے چل کے آپ سے افسانہ بھی سنیں گے، لیکن شاہ جی آپ یہ مختصر سے بتا دیجئے کہ 4 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، 4 جو ہیں وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں، تو وہ بھی آنے کا جلد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ایک کتاب تو ہمیں بھی موصول ہوئی تھی، آخر میں اس کا بھی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ بتائیں کہ اردو میں بھی آپ شاعری کر رہے ہیں، پھر آپ ان کو میں بھی، پھر آپ افسانہ بھی اردو اور پھر ان کو بھی، یہ اتنا جو فلیور ہے آپ کی زندگی میں کیسے ایک دم سے؟ اصل میں پہلے تو میں اردو میں ہی شاعری بھی کر رہا تھا اور افسانے بھی لکھ رہا تھا، 2 اصناف میرے پاس تھی. لیکن یہ تقریباً میرے خیال سے 2014 کے بعد مجھے اچانک ہی ہند کو کا یعنی دورہ پڑا مجھے ایسا کہ میں نے اچانک لکھنا شروع کر دیا، اور مجھے ہند کو لکھنی بھی نہیں آتی تھی. اور اس کے بعد بڑا میں نے سیکھا بھی، اور خصوصاً یہ مطلب اظہار کر کے لوگ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ شاید ویسے کہہ رہے، مطلب میں نے بیگم سے بہت اس کی ہند کو زیادہ اچھی ہے. اچھا. اور میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، میں باہر رہا کافی، ہزارے سے میرا ٹائم باہر بھی گزرا. تو اس کی ہند کو بھی بہت اچھی ہے، اس نے بڑی میری رہنمائی بھی کی، لکھنا بھی اس میں، پھر میں ظاہر ہے اسے دکھاتا بھی ہوں ہند کو کی چیزیں خصوصاً. اچھا اصلاح بھی لے رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے زبان کی اصلاح جو ہے زبان کی لازماً لیتا ہوں. ویسے یہ شاہ جی یعنی ہند کو آپ کی بیگمی زبان، بیگمی زبان، کیا ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت جملہ کا، بالکل ایسے بیگمی زبان ہے، مادری زبان سے ایک نئی اصطلاح. اور ڈاکٹر صاحب کی خوبی یہ ہے، میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا جیسے متشاعرہ متسامع کی ایک اصطلاح ڈاکٹر صاحب نے نکالی، اگر وہ شعر ڈاکٹر صاحب آپ عنایت کر دیں. ہاں وہ شعر ایسے ہے کہ سٹیج پر متشاعر غزل سرا ہوا ہے، سٹیج پر متشاعر غزل سرا ہوا ہے، لبوں پہ ہر متسامع کے واہ واہ ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مشاعروں میں جاتے ہیں نا تو میزبانوں میں سے نا وہ ہمیں دیکھ کر کچھ لوگ جو ہے وہ شاعر بن کر ہمارے سامنے آ کر اپنا کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ میں نے کہا کہ ہم جو مزاحیہ شاعر ہیں
ہمیں تو اس طرح کی صورتحال میں بہت سارے متزاحیہ شاعر جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. زائیہ کیا تو وہ انہوں نے بڑا پسند کیا اس طرح واہ کیا بات ہے. متزاحیہ شاعر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اچھا دیکھنے کو ڈاکٹر صاحب ایک شخص ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اسٹیج پہ جا کے اس نے اپنا کلام سنانا شروع کیا اور وہ مطلب ساری زندگی کا کلام جو ہے وہ سنانا شروع کیا اور اس میں کافی اس نے دیکھا کہ سامنے جتنا بھی حاضرین بیٹھے تھے حاضرین محفل وہاں سے چلے گئے اور صرف ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ برخودار کیا تجھے میرا کلام اتنا پسند آیا تو اب تک یہاں پہ بیٹھا ہے؟ کہتا حضور میں بھی شاعر ہوں آپ کے بعد میرا نمبر ہے میں اس وجہ سے بیٹھا. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مطلب اتنا زیادہ کلام کہیں اسٹیج پہ پڑھا ہو کہ آڈینس بھی اکتا گئے ہو یا پھر جو مشاعرہ کروا رہے ہیں وہ انتظامیہ آپ سے کبھی؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں مشاعرے میں بطور شاعر جاتا ہوں, میں مشاعرے میں عذاب بن کر نازل نہیں ہوتا, ایسا میرا کوئی تجربہ. لیکن ہم یہ تجربات جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں. ایک بات لیکن مجھے اور یاد آ رہی کہ اسلام آباد کی ایک تقریب تھی تو کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ کتاب شام منعقد ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے آ کر نا اس پر مضمون پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ مضمون اچھا خاصا طویل تھا, نیل سے لے کر کاشغر تک طویل, ٹھیک ہے. تو وہ جناب لوگ جو ہے وہ بور ہونا شروع ہو گئے, انہوں نے پہلو بدلنا شروع کر دیا, باتیں شروع کر دی, ہوٹنگ شروع کر دی. تو وہ جو مضمون نگار تھا نا وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر نا بے تکان جناب پڑھے جا رہے. تو پونے گھنٹے بعد اس کو احساس ہوا کہ لوگ تو بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں. تو اس نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ جناب بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, تھوڑا سا رہ گیا. جو اس نے یہ جملہ کہا تو جو صاحب صدارت تھے نا انہوں نے بآواز بلند اس مضمون نگار کو مخاطب ہو کر کہا حضور ہم بھی تھوڑے سے ہی رہ گئے. اچھا یہ اسی طرح جو مسکراہٹ کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا اور ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی کچھ سنیں گے. اس کے علاوہ مسز ماجد سے ایک افسانہ بھی سنتے ہیں. یہاں پہ ایک مختصر بریک اور ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہے چینل 6. عید مبارک. کام کام اور صرف کام. یہاں پہ پہلی عید, بڑی عید اور پہلی دفعہ قربانی ہے. اچھا ایکسپیرینس ہے. بکرا, گردے کلیجی, دماغ, پائے, نہاری. Too much works. I went tides. Thank you. Tissue please. کھال صرف الطاف بھائی کی ہے. Okay, no assistant. I will use my pallu. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. آئی آئی.